پچھلے دنوں لاہور کی تاریخی جامع مسجد وزیر خان کے تقدس کو ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے گانے کی شوٹنگ، ماڈلنگ اور شادی فوٹو شوٹ کے ذریعے پامال کیا گیا۔ مساجد جو اللہ کا گھر اور عبادت کے لیے خاص ہیں، وہاں پر یوں فحش گانے کی ویڈیو شوٹ کرنا انتہا درجے کی گھٹیا رذیل حرکت ہے۔ اور ایسے عالم میں جب کروڑوں مسلمان سراپا احتجاج ہیں، بے حسی کی انتہا ہے، لاپرواہی کا عروج ہے کہ کسی مقتدر شخصیت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس سے پہلے سنجیدہ حلقے بادشاہی مسجد، فیصل مسجد اور مسجد وزیر خان سمیت دیگر تاریخی مساجد میں فوٹو شوٹس کے حوالے سے سراپا احتجاج رہے ہیں۔ یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تاریخی مساجد میں گانے باجے عام ہو چکے ہیں، شوٹنگز ہوتی ہیں، ٹک ٹاکر گرلز آتی ہیں اور وہاں پہ آ کے جو نچیا ہوتا ہے، جو گھٹیا حرکات ہوتی ہیں، جو فحاشی اور ریانی کا بازار لگتا ہے، اس سے کروڑوں مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے، کلیجوں پہ چھریاں چلتی ہیں کہ اللہ کا گھر جو فقط عبادات کے لیے مختص ہے، جہاں پہ اہل ایمان اپنا سر تسلیم خم کرنے کے لیے آتے، ان کی جبینیں اللہ کے حضور جھکنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں فحاشی اور ریانی کا بازار گرم کیا ہوا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب کہ نمازیوں کے لیے فاصلے اور ماسک کی پابندی ضروری ہے، انہی مساجد میں گانوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ افسوس تو یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی فورسز کی وردی میں سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دے، اس کی نوکری ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ وردی کی توہین کی ہے۔ کسی ادارے کے بارے اس نے پوسٹ کی تو گرفتار ہو جاتا، سیاسی لیڈر کے بارے اظہار خیال کر دے تو قانون حرکت میں آ جاتا، سپریم کورٹ، عدالت عالیہ عظمیٰ کے خلاف کوئی بات کر دے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے۔ لیکن بھیا کیا کمال ہے کہ مساجد کی تقدس کی پامالی، شاعر اسلام کی توہین اور عبادات و دینی تہواروں کا مذاق اڑانے پر یا ان میں فحاشی و ریانی پھیلانے پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ کیا عجب بات ہے کہ آپ نے دنیا میں کوئی ایسی قوم دیکھی ہوگی جو اپنے مذہبی مقامات، مقدس جگہوں، عبادات کے مراکز، اپنی مذہبی روایات، دینی شعائر اور روحانی اقدار کو بھی طنز و مزاح، فحاشی اور تفریح کی نظر کر دے؟ ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑ چکا ہے۔ بدقسمتی سے رمضان المبارک میں جس طرح فلمی دنیا کے ستاروں سے مذہبی پروگرامز، کوئی شوز اور ہلے گلے والے شوز کرائے جاتے، جبکہ عید الاضحیٰ اور قربانی جو کہ سنت ابراہیمی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک خالص دینی فریضہ ہے، اسے نمود و نمائش، جانوروں کی سج دھج اور طرح طرح کے پکوان تیار کرنے کی پہچان بنا دیا گیا۔ دوسری جانب بادشاہی مسجد لاہور ہو، بحریہ ٹاؤن میں گرینڈ مسجد ہو، اسلام آباد کی فیصل مسجد ہو، اس میں نکاح کو ایک رسم بنا دیا گیا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ چند منٹوں کے نکاح کے بعد اسی مسجد میں مکمل پروفیشنل فوٹوگرافی اور ویڈیو شوٹنگ کا اہتمام کیا جانے لگا۔ اس شوٹنگ اور دوسرے الفاظ میں ماڈلنگ کی بھرپور تیاری کی جاتی، اسے بتایا جاتا ہے ایسے پوز بنانے، اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ دینے، کسی ماہر فوٹوگرافر کو بلایا جاتا ہے، پروڈیوسر کی زیر نگرانی یہ سارے مراحل طے ہوتے، اور دلہا دلہن ان یادگار لمحات کے لیے مکمل طور پہ میک اپ میں ہوتے ہیں، ویل ڈریسنگ کر کے آتے، نماز پڑھنے نہیں آتے، اللہ کو راضی کرنے نہیں آتے، سجدہ کرنے نہیں آتے، آنسو بہانے نہیں آتے۔ کس لیے آتے ہیں؟ شوٹنگ کرنے کے لیے، ماڈلنگ کرنے کے لیے، اور خدا کے لیے یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ یہ مساجد فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ چمکتے ستارے نظر آتے، اور تم نے اس کو فحاشی کا اڈا بنا رکھا۔ خدا کے لیے مساجد کے تقدس کا خیال رکھیں۔
آپ کے پاس دولت کے انبار ہوں گے، بے پناہ اختیارات ہوں گے، کون روک سکتا؟ لیکن طاقت کے اس نشے میں اگر ان مقدس مقامات کو نہ روندا جائے تو بہتر ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو۔ میں مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ایمان والو اپنی آواز بلند کرو، یہ فروعی اختلافات چھوڑو، یہ اصولی مسائل ہیں۔ شاعر اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا، کہیں داڑھی شریف کا مذاق اڑایا جاتا، کسی خاتون نے پردہ کر رکھا ہو اسے ملوانی کہا جاتا، ہمارے ڈراموں میں عدتوں کا مذاق اڑایا جاتا، ہمارے ڈراموں میں کوئی نقاب اوڑھ لے اس کا مذاق اڑایا جاتا، اور ہم فروعی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مسائل جو 1300 سال سے چلے آ رہے ہیں، جو کہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم ان اصولی مسائل کو، ارے اللہ کے بندو، اسلام کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، لوگ ملحد و بے دین ہو رہے ہیں، لوگ ایتھیسٹ بنے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کبھی اس پہ قانون سازی ہوتی ہے، کبھی مساجد کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، کبھی ڈراموں کے ذریعے مذہبی لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پرلے درجے کی طوائفوں کو اور پرلے درجے کے کنجروں کو ٹی وی پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے تم نے مذہبی پروگرام کرنے۔ ہوش کے ناخن لے، حکومت وقت بھی ہوش کے ناخن لے، لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کرے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب المساجد باب ما یکرہ فی المساجد، آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض باتیں مسجد میں جائز نہیں ہیں۔ پہلی، مساجد کو گزرنے کا راستہ نہ بنایا جائے، یا تو گزرنے کا راستہ بنانے کی ممانعت ہے، چہ جائے کہ وہاں پہ نچ نچیا ہو، چہ جائے کہ وہاں پہ ڈھول کی تھاپیں ہوں۔ پھر فرمایا مساجد میں بلا وجہ اسلحہ استعمال نہ کیا جائے، مسجد میں کمان نہ پکڑی جائے، تیر نہ برسائے جائیں، کچا گوشت لے کے مسجد سے نہ گزرا جائے۔ پھر فرمایا مسجد میں نہ تو کسی پر حد جاری کی جائے اور نہ مسجد میں قصاص لیا جائے۔ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب تحلیقات یوم الجمعہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں مشارہ کے رنگ میں اشعار نہ پڑے جائیں، یعنی ایسے اشعار جو لغویات کے زمرے میں آتے۔ اسی طرح مساجد میں بیٹھ کے خرید و فروخت نہ کی جائے، یا جمعہ کے دن نماز سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھے باتیں نہ کریں۔ یہ اسلام میں مسجد کا احترام ہے، مسجد کا تقدس ہے۔ ایک اور حدیث پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پت جھڑ کے موسم میں جس طرح پتے جھڑ جاتے، درختوں سے پتے گرنے لگتے ہیں، جو مسجد میں دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کے نیک اعمال ایسے جھڑ جاتے۔ کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، سال بعد تو عید پڑھنے کے لیے جاتے، سالوں بعد تو مسجد کا منہ دیکھتے ہیں، اور گناہوں کے انبار وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ خدا را لوگوں کے، مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہ کیا جائے، اور اہل ایمان سوشل میڈیا پر، ساتھیوں میں، گروپس میں، جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں پھر شروع ہو جاتے، اور یہ اوقاف والے 30 ہزار لے کے ان مساجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوں، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی جائیں، ٹیلی ویژن چینل پہ ان کے خلاف بات کی جائے، اور جن کے یوٹیوب پر ٹی وی چینلز ہیں، پرائیویٹ چینلز ہیں، جہاں جہاں تک 10 لوگوں تک آواز پہنچتی ہے، 2 تک پہنچتی ہے، 100 تک پہنچتی ہے، 1000 تک پہنچتی ہے، اپنی آواز بلند کیجیے۔ ایسے نہ ہو کہ تیر کمان سے نکل جائے، اور جب تیر نکلتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ لوگوں کو مسجد کا تقدس بتائیے، جمعۃ المبارک کو مساجد کے تقدس پہ، مساجد کے احترام پہ گفتگو کی جائے، کہ یہی مساجد مسلمانوں کے کلے ہیں۔ مساجد محفوظ ہیں تو مسلمان محفوظ ہیں۔ اکیلی بلڈنگز کو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے شاعر اسلامی کا تحفظ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔